جب یہ ریاست اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو اسے ہمارے بچوں کو تعلیم معیاری دینی ہوگی اور فری دینی ہوگی۔ انہوں نے ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات دکھا دی کہ جتنے پیسے ڈالو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی۔ حکومت کا کام تعلیم دینا نہیں ہے۔ حکومت کے اسکول وہ تو ہوں گے بالکل کچرا، اور جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے وہ ہوں گے بہت معیاری۔ اور کتنے پرائیویٹ اسکول؟ 94% پرائیویٹ اسکول وہ ہیں جب فیس وہ لیتے ہیں تو اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اساتذہ ٹھیک نہیں رکھتے، معیاری تعلیم ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی۔ چند پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تنخواہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ اچھی تعلیم ملتی ہے۔ اب کچھ پرائیویٹ لوگوں وہ مجبور ہے وہ کیا کریں، لیکن حکومت نے کیا نظام بنایا ہے؟ یہ حکومت کا کام تھا۔ اور پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ جب امیر اور غریب کا بچہ ایک ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، ایک جیسا معیار ہوتا تھا، ایک جیسی اپرچونٹی ہوتی تھی۔ غریب کا بچہ کبھی آگے نکل جاتا تھا، کبھی مڈل کلاس آگے نکل جاتا تھا۔ اب تو انہوں نے فارغ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تعلیم، معیاری تعلیم، ایک نظام، ایک زبان، ایک نظام، طبقاتی نظام نہیں، یہ ہمارے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے، ہر خاندان کا حق ہے۔ اس کو حیا سمجھ کے ہمیں مت دو، ہمیں معیاری تعلیم دو۔ اور پھر جب لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم خریدنے کے لیے پیسے لگائیں تو تم کیا کرو کہ تم ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، ان کا سلیب بنا دو، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکیں۔ پھر وہ کہیں کہ ہم باہر جائیں گے، کتنے ڈاکٹر بھیجو گے، کتنے انجینئر بھیجو گے، کتنے آئی ٹی ایکسپرٹ بھیجو گے؟ اس ملک کو بانجھ مت کرو۔ اس ملک کا نوجوان ہماری طاقت ہے، یہاں کا پروفیشنل آدمی ہماری قوت ہے۔ ان کو اعتماد دو، ان کو انہوں نے مایوس کر دیا ہے۔ ہر نوجوان 80% نوجوان ہم ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ بدترین تباہی پھیلا دی ہے ان ظالموں نے۔ کیا ہم چھوڑ دیں ان کے حال پہ؟ 25 کروڑ لوگوں میں سے 16-17 کروڑ 30 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں، کیا ان سب کو مایوس چھوڑ دیں؟ یہ منشیات کے عادی بن جائیں، یہ اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہو جائیں، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے؟ ان کو امریکی CIA، ان کو بھارتی راکٹ پروردہ، جہاں ان کے مقامی ایجنٹ کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر اپنے ساتھ ملا کر دہشت گرد بنا دے، پہاڑوں پہ چڑھا دے، اور تم پھر آپریشن کر کے گروہ کے ساتھ گھنڈی پیس دو اور پھر کہو کہ یہ ہماری رٹ ہے۔ یہ دھندا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب تمہیں حق دینا پڑے گا۔ حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، حق دو پاکستان کو۔ بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو، جینے دو عوام کو۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ جو حکمران طبقہ ہے، انگریزوں کا پروردہ طبقہ، آج تک ہم پر مسلط ہے، اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائز بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئے تب بھی یہی ہوتے ہیں، نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں، ہم اپنی روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں، یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ جو ایشوز ہیں ہمارے، اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، اور
لیکن ابھی تو کوئی انتخاب بھی سامنے نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی جملہ مدرجہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی، تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو، اور ملک کو ایک اور دھندے میں ڈالنا اس طرح سے تاکہ دوبارہ نیگوشیٹ کریں۔ پھر پارٹی ایک طرف رہ جائے گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر دھندا ہوگا۔ اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے دھاندلی ہوئی، اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ اس دھاندلی میں ان کو شیئر کیوں نہیں ملا اور ان کو کیوں نہیں جتایا، ان کو فارم 47 پر مسلط کیوں نہیں کیا، ان سے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ تو یہ لوگ اگر پاکستان میں ایک الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں آپ کو گرفتار کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے مطابق حکومت بناؤ، اس کے مطابق فیصلے کرو، جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ لہذا جماعت اسلامی تو واضح طور پر کہتی ہے پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، جو صحیح عوام کا فیصلہ تھا اس کے مطابق نمائندوں کو کامیاب کیا جائے اور اس کی حکومت بنائی جائے، اس کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہے نہ ملک سے وفادار ہے۔ اس لیے اب یہ بات تو یہاں رہ گئی، ہم تو بات کر رہے تھے کہ عوام کے حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور دین کا فریضہ سمجھ کے نکلے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے یہ سیاست ہے تو یہی سیاست عبادت ہے۔ یہ اسلامی تحریک جماعت اسلامی یہ دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رکھتی کہ عبادت کرنی ہے تو رہبانیت اختیار کر لو اور سیاست کرنی ہے تو دنیا دار بن جاؤ۔ دیکھیں ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بدم بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے پولیس والوں کو بھی نہیں پٹنے دیں گے اور اپنے کارکن کو بھی نہیں پٹنے دیں گے۔ اور انہوں نے پھر بھی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا، پھر بھی انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ الحمدللہ لوگوں نے ساری رکاوٹیں تو ہٹائیں، لیکن ہم تصادم سے بچے۔ ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ تو چلے گئے تھے، 20 لوگ بار بار بلانا پڑتا ہے کہ بھائی جب طے کریں گے تو سب جائیں گے، اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ یہ 200 لوگوں کے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب جائیں گے تو سب جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے، ہم نے کہا نہیں، جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے، انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یہ دھندا نہ کریں، سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں، وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی با اختیار ہوں گے، یہ بھی پوری بات کریں گے۔ اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں، ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھلا ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی، یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، اور یہ آئی پی ٹیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے۔ ہم بس اس لیے آئے ہیں، اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں، یہ سنجیدگی سے کام کریں گے، ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے، ہم اپنے امور مملکت سے اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے۔ یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر بات آگے بڑھے گی، لیکن جب تک
یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. دھرنا جاری رہے گا, دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ.